قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، یعنی 177۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا، کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اے میرے بندو، نیکی، بر اور تقوی فقط یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت ہی کر لی جائے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پھر اللہ پھر نیکی کیا ہے؟ سادہ لوگ مسلمان تو نیکی یہی سمجھتا ہے کہ جو نمازی ہو، روزہ دار ہو، شب زندہ ہو، ذکر کرنے والا ہو، اور اگر ظاہری حلیے بشرے سے اگر آدمی سمجھنا چاہے جس کی داڑھی مبارک ہو اور جو سنت کے مطابق لباس پہنتا ہو ظاہری طور پر، تو یہی ہے۔ اور آپ اللہ فرما رہے ہیں کہ فقط مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا نام دین نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ ہیں بنیادی عقائد، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کی قبولیت کا دار و مدار وہ عقیدے کی درستگی پر ہے۔ پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو عند اللہ اس کے اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کا اجر، یعنی اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، ویلفیئر کا کام کرتا ہے، فلاح انسانی کے لیے کام کرتا ہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو لا محالہ اسے اس دنیا میں کسی نہ کسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ لیکن وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں ان کے جو اعمال صالحہ، جو نیک اعمال ہے، ہباء منثورا، جیسے کہا کہ ذرات کی طرح بکھر کر ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے پہلے تو ایمان اور عقیدہ کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی، فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ جو 5 بنیادی عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، بے نیکی کی قبولیت کا دار و مدار چونکہ عقیدے پر ہے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی ذوات مبارکہ پر۔ اب یہاں تک تو ہو گیا عقیدہ، اب عقیدہ ہو گیا درست، عقیدہ صحیح ہو گیا تو پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، پھر وہ اپنا مال۔ اب دیکھیں، اب یہ آگئے حقوق انسانی، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، یعنی پہلی مدد جو کرے گا انسان، کہا کہ وہ اپنا مال خرچ کرے۔ اب دیکھیں، اب اس کا تعلق بندوں سے قائم کیا جا رہا ہے۔ عقیدہ درست کرنے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کی مدد نہیں کرتا، قرآن نے کیا کہا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دین جھٹلانے والا دیکھا؟ اے اللہ، کون ہوتا ہے دین جھٹلانے والا؟ دین کی مبادیات جو ہم نے سمجھی، تو نے یہ وضاحت ہمیں فرما دی کہ اصل نیکی، اصل بر اور اصل تقویٰ کیا ہے۔ تو دین جھٹلانے والا کون ہے؟ جو بے نمازی ہو، جو روزہ نہ رکھتا ہو۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے، اور اس کو جھٹلانے والا بھی یہی ہے جو ان چیزوں کو ترک کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مان بعد یہ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دین جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، کا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو اس بات پر ذرا غور فرمائیں، کہا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب ظاہر ہے ہلاکت ان نمازیوں کے لیے ہے، تو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نمازی کہہ رہا ہے نا۔ اللہ یہ فرما رہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان مصلیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی روح کو ہی بھولے ہوئے ہیں، نماز کی حقیقت کو ہی بھولے ہوئے ہیں۔ اب نماز کی حقیقت کیا ہے؟ بھئی نماز کی حقیقت خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تمام شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ سب کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود فرمایا، کیونکہ اللہ دیکھیں اگر کوئی فرائض، نماز کے فرائض چھوڑ دے، واجبات چھوڑ دے یا نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو نمازی نہیں کہتے۔ جس کو فرائض، جو نماز کے فرائض ترک کرتا ہے تو اس کی تو نماز ہوتی ہی نہیں، تو جس کی نماز نہ ہو نمازی کیسا ہوا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نمازی کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ بھی وہ اپنی نماز کی روح کو ہی بھولا ہوا ہے۔ اور فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو بس دکھاوے کرتا ہے اور لوگوں کو روز مرہ کی اشیاء ضرورت پڑنے پر مانگے نہیں دیتا۔ یہ ہے دین کے جھٹلانے والے، یہ ہے دین کے جھٹلانے والے، جو یتیم کو دھکے دیں، جو نہ مسکین کو کھانا کھلائیں اور نہ لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں۔ ضرورت کی اشیاء، جب کسی کو ضرورت پڑ جائے کہ بھئی فلاں چیز مجھے استعمال کے لیے دے دو، مجھے ضرورت پڑ گئی، اور وہ ان کو اس ضرورت کی چیزیں انہیں فراہم نہیں کرتا ہونے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو دین جھٹلانے والا کہا۔ اب ہم خود فیصلے کر لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو بارہا عرض کیا ہے کہ جی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ تو مجھ پر فرض ہے، اگر نہیں پڑھوں گا تو میں خود پھنس جاؤں گا، لیکن میرے نمازی ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ سخت خو ہوں، سخت مزاج ہوں، آپ کے وقت پڑھنے پر آپ کے کام نہ آؤں، آپ کو کوئی چیز درکار ہو میرے پاس ہو اور میں نہ دوں، تو میری نماز کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں کہ بھئی آپ امام صاحب ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن بھئی بڑے عجیب امام صاحب ہیں آپ، میری جب ضرورت پڑی آپ میرے کام تو آئے نہیں، میں نے آپ سے فلاں چیز مانگی جو آپ کے پاس تھی لیکن آپ نے دی نہیں۔ اب آپ غور فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، دین کے اصل تصور کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہم خود اس پر فیصلے کر لیں کہ ہمارے اپنے رویے کیا ہیں، ہمارے اخلاقیات کیا ہیں، ہمارے ادب آداب کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔